السلام علیکم۔ آج سارا دن بہت ہی گھمسان کی جنگ جاری رہی۔ دشمن کی فوج اگرچہ حکمت عملی سے میدان میں اتری تھی، لیکن مجاہدین کے سامنے بے بس ہو جاتی اور پھر شکست کے خوف سے یک بار کی حملہ کرتے، مگر اسلام کے سپاہی ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے۔ بھلا ایک شخص اور ہزاروں سے مقابلہ، آخر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا جام پی لیتے۔ تمام جانثاران ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے اور آخر میں سردار جنت اکیلے رہ گئے۔ دشمن فوج بہت خوش تھی اور ان پر حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ یک ایک گرد بلند ہوئی، دھول اڑی اور ساتھ ہی عجیب شکل کا ایک مہیب آدمی امام کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک عجیب سواری پر سوار تھا جو سر سے کمر تک گھوڑے کی طرح اور پاؤں شیر سے ملتے جلتے تھے۔ اس نے باادب ہو کر امام کو سلام کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، حضرت میں قوم جن سے ہوں، میرا نام ظافر ہے۔ میں اور میرا خاندان شاہ مرداں کا ادنا خادم ہے۔ آپ کی کربلا میں غریب الوطنی اور یزیدی فوج کا ظالمانہ سلوک مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ آپ کی مدد کے لیے میری ساری فوج جنگل میں تیار کھڑی ہے، بس آپ ایک اشارہ کریں، اس دشمن فوج کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ میری قوم کو آپ کے والد نے مسلمان کیا تھا اور انہوں نے ہی میرے والد راحیل جن کو اپنی قوم کا حکم ران بنایا تھا۔ والد کی رحلت کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں۔ سب جن میرے تابعدار ہیں۔ آپ حکم کریں کہ میں اپنی فوجیں لاؤں اور آپ کے دشمنوں کی روحیں کھینچ کر انہیں نشان عبرت بنا دوں۔ امام نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، ظافر تم جن ہو، یہ انسان ہے۔ جن اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ تم تو انہیں دیکھ رہے ہو لیکن یہ تمہیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ اس طرح دھوکے سے دشمن کو قتل کرنا میرا اصول نہیں۔ ظافر جن نے امام کے آگے سر جھکا لیا، مگر پھر اجازت لے کر گویا ہوا اور دلیل پیش کی کہ جنگ بدر میں بھی تو فرشتے دکھائی نہ دیتے تھے، مگر انہوں نے مجاہدین کی مدد کی تھی۔ آج تو صورتحال اس سے بھی بدتر ہے، پھر میں آپ کی مدد کیوں نہ کروں؟ ظافر کی ہمدردانہ گفتگو سن کر امام بولے، ظافر بدر میں فرشتے خدا کی مرضی سے آئے تھے، جبکہ آج تم میری محبت میں آئے ہو۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میرے معاملے میں خدا کی رضا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور میں اس جنگ میں دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، بس مشیت ازدی یہی ہے۔ ظافر جن امام کی بات سن کر مغموم ہو گیا اور پھر ایک عجیب پیشکش کر دی۔ وہ کہنے لگا، حضور مجھے اس نیک کام سے دور نہ کریں، ہم انسانوں کے روپ میں آ کر لڑنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ حکم دیں۔ مگر امام علی مقام نے ظافر کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ حسین اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ ظافر جن جنگ کی اجازت نہ ملنے پر مایوس ہوا اور امام کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا۔ پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا کہ اجازت دیجیے تاکہ اہل بیت کو حفاظت سے مدینہ پہنچا دوں۔ امام نے فرمایا، مقدر یہی ہے کہ میرے بعد یہ لوگ اسیر ہوں اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں۔ اے ظافر تو لوٹ جا کہ اب جو حال اس میدان جنگ میں ہوگا وہ تجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ امام کے حکم پر ظافر بے دلی سے مڑا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچا تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ظافر پر غم کی کیفیت چھائی ہوئی تھی اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سارا قصہ جب اپنی ماں کو سنایا تو وہ بیچاری بھی تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ واپس جاؤ اور جیسے بھی ہو امام کی مدد کرو۔ ظافر کی بھی یہی خواہش تھی، لہٰذا ماں کا حکم ملتے ہی بما اہل و عیال واپس کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آہیں نکل گئیں۔
کیونکہ ظالموں نے امام کو بھی شہید کر دیا تھا۔ وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا اور آہو ازاری کرنے لگا۔ وہ دشمن فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا تھا، مگر پھر امام کا حکم اس سے یاد آ گیا اور وہ مایوس ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ سے شام تک اسیران اہل بیت کے ساتھ رہا، لیکن کچھ نہ کر سکا کہ امام علی مقام، شہید کربلا، نواس رسول، جگر گوشے بطول جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم نہیں تھا۔